السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 4 جو ہے اردو کی اس کا جائزہ نمبر 1 کریں گے۔ صفحہ نمبر 27 پر شروع ہوتا ہے اور صفحہ نمبر 28 پر یہ جو ہے ادھر ختم ہوگا۔ 2 صفحوں کا یہ جائزہ ہے۔ تو سب سے پہلا یہ ہے سننا اور بولنا۔ پہلا سوال کیا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق 5 باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ اس سوال کا جواب ہے نمبر 1 کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ دوسری لائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ 3 نمبر لائن ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرتے، اس لیے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ نمبر 4 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر شفقت فرماتے اور بڑوں کی عزت فرماتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ عفو درگزر سے کام لیتے، کبھی کسی سے بدلہ نہ لیتے اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف فرما دیتے۔ سوال نمبر 2 ہے عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور آخر میں دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس عبارت کو پڑھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں 2 آدمی آئے۔ جج نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان میں ایک آدمی سیدھا سادہ جبکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ چالاک ہے۔ ان دونوں نے جج کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ پہلے سیدھا سادہ آدمی بولا، جناب میں نے کچھ رقم امانت کے طور پر اس کے سپرد کی تھی، اب یہ رقم دینے سے انکار کر رہا ہے۔ جج نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا یہ درست کہہ رہا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میرے پاس اس کی کوئی رقم نہیں، اگر یہ سچا ہے تو کوئی گواہ لائے ورنہ میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں۔ جج نے پہلے آدمی سے پوچھا، تم نے رقم کس جگہ اس کے حوالے کی تھی؟ ایک درخت کے سائے میں، پہلے آدمی نے جواب دیا۔ جج نے کہا، تم اس درخت کے پاس جاؤ، شاید تمہیں یاد آئے کہ تم نے رقم کسی کو دی تھی یا خرچ کر لی تھی۔ آدمی سیدھا سادہ تھا، چلا گیا۔ دوسرا آدمی جج کے پاس بیٹھا رہا۔ جج اپنے کام میں مصروف ہو گیا جبکہ دوسرا آدمی سوچوں میں گم ہو گیا۔ اچانک جج نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ساتھی اس وقت درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ دونوں آدمیوں میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ دونوں آدمیوں میں رقم کا جھگڑا تھا۔ سوال نمبر 2 دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی جج نے کیا اندازہ لگایا؟ جج نے اندازہ لگایا تھا دونوں آدمیوں کو دیکھتے ہی کہ ایک آدمی سیدھا سادہ جبکہ دوسرا آدمی جو ہے وہ چالاک ہے۔ جج نے پہلے آدمی کو کہاں بھیجا؟ جج نے پہلے آدمی کو درخت کے پاس بھیجا۔ سوال نمبر 4 جج اور دوسرے آدمی کے درمیان کیا بات ہوئی تھی؟ جج نے اچانک اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ تمہارا ساتھی اس درخت کے پاس پہنچا ہوگا یا ابھی راستے میں ہوگا؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، نہیں جناب، ابھی کہاں، وہ درخت تو بہت دور ہے۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آپ کے خیال میں جج نے اس جھگڑے کا فیصلہ کس کے حق میں دیا ہوگا اور کیوں؟ اس جھگڑے کا فیصلہ جو جج نے ہے سیدھے آدمی کے حق میں دیا ہوگا کیونکہ چالاک آدمی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ درجہ ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ تو یہاں پر یہ جو الفاظ دیے گئے ان کے ہم جملے بناتے ہیں۔ الفاظ جملے، جھیپ کر درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اثاثہ، علم وہ اثاثہ ہے جو کوئی چور چرا نہیں سکتا۔ احترام، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ خاردار، یہ درخت خاردار ہے۔ امید، مجھے آپ سے اچھی امید ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ درجہ ذیل میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ الگ الگ کر کے لکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ اسم نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام لفظ ہوتا ہے کسی جگہ چیز کا نام، اور اسم معرفہ ہم اس کو کہتے ہیں جو کسی خاص جگہ یا چیز کا نام ہو۔ تو یہاں پہ قائد اعظم، قلعہ بالحصار اور خضدار جو ہے یہ اسم معرفہ ہیں۔ اس کے علاوہ فاطمہ، لڑکا، قلم، مسجد، گھر، ناصر، پھول، یہ اسم جو ہیں وہ عام لفظ ہیں تو یہ اسم نکرہ ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے نیچے
لفظ چن کر صحیح خانوں میں لکھنے ہیں، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کو ہم نے الگ الگ کر کے لکھنا ہے۔ لفظ انہوں نے دیے ہیں آواز، آسمان، زمین، پانی، سورج، صورت، بادل، جنگل، قوم، بارش۔ تو مذکر ہیں آسمان نیلا ہے، پانی بہہ رہا ہے تو یہ بھی مذکر ہے۔ سورج چمک رہا ہے تو یہ مذکر ہے۔ بادل گرج رہے ہیں کہ وہ جنگل کتنا گھنا ہے، یہ سب مذکر ہیں۔ زمین ٹھنڈی ہے یا زمین گول ہے تو یہ مؤنث ہے۔ آواز آ رہی ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ صورت کتنی پیاری ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ یہ ایک قوم ہے، یہ بھی مؤنث ہے۔ بارش ہو رہی ہے تو بارش ہو رہی ہے میں بارش جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ سارے الفاظ اوپر مذکر ہیں اور نیچے والے مؤنث ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، کالم میں دیے گئے مصرے ملا کر شعر مکمل کریں۔ تو ہم نے یہاں پر ان کو ملانا ہے۔ تو ہمیشہ جب شعر ہوتے ہیں تو اس کا اینڈ والا جو لفظ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہوتا ہے، قافیے، جس طرح ہم قافیے ان کو بولا جاتا ہے، جیسے ملتا ہے، جیسے کہ رب کا شکر ادا کر بھائی، تو یہ ہے جس نے ہماری گائے بنائی۔ تو یہ دیکھیں اینڈ کی ساؤنڈ ان کی آوازوں میں ملتی ہے۔ اس مالک کو کیوں نہ پکارے جس نے پلائیں دودھ کی دھارے، خاک اس نے سبزہ بنایا سبزے کو پھر گائے نے کھایا، سبحان اللہ دودھ ہے کیسا تازہ گرم سفید اور میٹھا، گائے کو دی کیا اچھی صورت خوبی کی ہے گویا مورت، دانہ دن کا بھوسی چوکر کھا لیتی ہے سب خوش ہو کر۔ تو یہ ہمارے جو مصرے تھے ہم نے ان کو ایک ساتھ ملا دیا ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہ سبق ہمارا جو جائزہ نمبر 1 ہے ختم ہوتا ہے۔